شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گھر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، سارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نعمتیں چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ، حمد و شکر اسی کا بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے جسے چاہا اس مبارک دن میں وافر اجر حاصل کرنے کی توفیق دی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور حق کے بہترین راستے پر چلنے والے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تقوی الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل بہت ہی عظیم جملہ ہے، جلیل القدر معنی، خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے۔ الحسیب وہ ذات جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو فوراً پوری کر دے، اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو۔ وقفہ باللہ حسیبا کا مطلب یہ ہے کہ جن جزیات اور مقداروں کے بارے میں لوگ حساب لگانے کے بعد سراغ لگا پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جزیات اور مقداروں کو بغیر حساب کے جانتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے تمام امور میں کافی ہے۔ وہ انسان کے ہر غم اور مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ کافی ہے۔ کوئی بھی ضرورت پوری ہو، حقیقت میں اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مخلوق ہی ذریعہ بنتی ہے، لیکن حقیقت میں مخلوق ذریعے سے پوری ہونے والی ضرورت بھی اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہے۔ ونعم الوکیل توکل کے ساتھ وہی بہترین ہے، چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی، سب میں وہی بہتر سے بھی بہترین ہے۔ الوکیل اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ، تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے ساتھ بھی میرے سپرد مت فرمانا، یعنی مجھے میرے حوالے مت کرنا، کیونکہ جسے خود کے حوالے کر دیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یعنی اللہ پر توکل، اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے، تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اسی کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، رزق اور عافیت کو لیٹ مت سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات منتقی انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جس وقت میں
کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اور آپ کے مومن پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، یعنی آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنے کا راز بندگی ہے۔ چنانچہ جس قدر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی کافی ہوگا، لہٰذا تم اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ کافی ہوگا اور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ بندے کے ساتھ سنگین بحرانوں اور شدید مصیبت کی صورتحال میں ملجا و ماوی ہے۔ یہ جملہ مادی قوت اور زمینی اسباب سے بھی طاقتور ہے۔ ایک مسلمان کا اگر مال چھن جائے، واپس لینے کی سکت نہ ہو، کوئی مددگار بھی نہ ہو تو پریشانی میں یہی کام آتا ہے۔ یہی جملہ مصیبت بھلانے کا باعث ہے اور تکالیف سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے، بشرط یہ کہ پختہ یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے اور یہ عقیدہ اپنائے کہ تکلیف سے بچنے کی طاقت صرف اللہ دے سکتا ہے اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اور اگر بندہ مصیبتوں کے پہاڑ گرنے پر یہ کہہ دے حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو اس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے اور مصیبت زدہ شخص پختہ یقین کی فضا میں دل سے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تمام معاملات کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فسبحان ذی الملکوت وسبحان ذی الجبروت وسبحان الحی الذی لا یموت، یعنی پاک ہے بہت بڑی بادشاہت والا، پاک ہے وہ عظیم طاقت والا، پاک ہے ہمیشہ سے زندہ رہنے والا جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس پر مصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ ٹوٹ جائیں سب ہوا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آل فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے نے کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بشیء وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے دکھ درد صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حاجت روائی کی دعا ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ دنیاوی و اخروی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ 7 بار کہا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ کے ساتھ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، اور یہی جملہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو بتلایا گیا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہے جب آپ سواری پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیات برات و پاک دامنی نازل فرما دیں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ کمزور لوگوں کی بجائے طاقتور لوگوں کی دعا ہے، یہ ان کی دعا ہے جن کے دل مضبوط ہوں، جن پر وہمی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، جنہیں حادثات متاثر نہیں کر سکتے، جہاں تک کمزوری اور خوف کی رسائی ممکن نہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والے کی مکمل ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، تو وہ اللہ پر بھرپور بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے، چنانچہ اس کی ہر پریشانی اور ذہنی دباؤ زائل ہو جاتا ہے اور تنگی آسانی میں، دکھ سکھ میں اور خوف امن میں بدل جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ کی طرف بلانے والے کا اسلحہ ہے، چنانچہ زلزلے بھی سچے مومن کے زور بازو کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سچا مومن ثابت قدمی، خالص توکل الہی اور ٹھوس نظریات کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیں مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ لہٰذا دین الہی کی تبلیغ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی وارث ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں
کسی حوصلہ شکن کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں بھرپور اعتماد ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، ان کا دین حق ہے، چاہے اس میں کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر پر رضامندی کا جملہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ تکلیف کے اوقات میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کو وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے چین سے بیٹھوں، سور پھونکنے والے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم دیا جائے تو سور پھونک دے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی گراں ثابت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جسے اللہ تعالیٰ کافی ہو، اس کا ذہن مکار لوگوں کی مکاریوں میں نہیں الجھتا اور نہ ہی طاق میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سازشیں اسے پریشانی سے دوچار کرتی ہیں۔ کافر، گمراہ اور دھوکے باز اس کے بارے میں جتنے بھی ساز باز کر لیں، وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطمئن کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانیے اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ تمام دوست، یہ وظیفہ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں اس کی نیت کریں۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں فلاں مقصد کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے ناظرین، دن جو آپ کو اس وظیفے کا کرنا ہے کہ پڑھنا ہے، تو آپ تمام پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پورے ہفتے میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہو، سال میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بالکل سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ ناظرین، اب میں تمام لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل، چاہے وہ پیسوں کی ہو، چاہے وہ قرضوں کی ہو،
کبھی ایسا بھی ہوا زندگی میں کئی بیماریوں نے گھیر لیا تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے ناظرین، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو، اس کا پورا عمل بتاؤں گا آپ کو، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ تو ناظرین اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، کوئی اعمال ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھو کہ جب یہ دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے، میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، 2 سے 5 منٹ نکال لینا، اور اپنی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں پیسہ نہیں، دولت نہیں، آپ کی زندگی میں بالکل بے سکونی ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی نہیں، میرے دوستو پیسہ زندگی میں نہ ہو تو انسان کو اپنی زندگی میں بالکل مزہ نہیں آتا، بالکل ویران سی زندگی بن جاتی ہے۔ پیسہ اتنی ضرورت بن چکا ہے کہ پیسے کے بغیر، دولت کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین آپ کو جو مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ وظیفہ میری تمام بہنیں جو ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے جو بھائی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری ماں، بہن، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیجئے، کسی بھی دن پڑھ لیجئے۔ ہفتے میں آپ 7 دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جب آپ کو جس دن فرصت ملے تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ نہ ہی کوئی دن کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی وقت کی، جس بھی دن پڑھ لیں، جس بھی وقت پڑھ لیں، جب وقت ملے وقت نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جگہ بھی بتا دوں گا کہ جگہ کہاں ہونی چاہیے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ اپنی نیت کریں کہ کس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو بڑی رقم چاہیے ہو ارجنٹ
تو آپ یہ نیت کریں وہ اتنی رقم جو ہے وہ مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کے لیے نیت کر لیں۔ بس اب نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں، یا تو پھر آپ لوگوں کو جو درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح کو پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور سب سے پہلے ایک پوری تسبیح آپ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا جو ترتیب بتا رہا ہوں تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو، اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی یا بیشی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں، اور اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ پاک اے میرے غفور الرحیم اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دیں اور ہمارے رزق میں ہماری روزی میں اضافہ فرما دیں۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔